إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں اور ماؤں بہنوں، اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی
بزرگی و برتری، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا رب اور پالنہار ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ یہ تخلیق بے مقصد نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوں، بڑے ہوں، کھائے پئیں، زندگی گزاریں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں اور مر جائیں، بلکہ اس زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے توحید بیان کیا ہے، عبادت بیان کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم انسانوں کے لیے ایک مقرر زندگی متعین کی، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 100 سال، اور سابقہ امتوں میں تو ہزاروں ہزار سال کی زندگی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ یہ جو زندگی ہمیں اللہ رب العالمین نے دی ہے، جسے ہم بڑی اہم سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس دنیاوی زندگی کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن دنیا میں جو سب سے زیادہ نعمت والا تھا، سب سے زیادہ عیش و عشرت والا تھا، سب سے زیادہ ناز و نعم میں پلا اور بڑا، اسے لایا جائے گا جو کہ حقیقت میں جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا۔ ابھی اسے جہنم میں ڈالا نہیں گیا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ السَّبْغَةِ، اسے جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی اور نکال لیا جائے گا۔ جیسے مچھر کو چائے میں ڈالیں اور نکالیں تو کتنا کم لمحے میں یہ عمل سرزد ہوگا، اس سے کم لمحے میں دنیا میں جو سب سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی گزار کر قیامت میں پہنچا ہوگا اور حقیقت میں وہ جہنم میں جانے کے مستحق ہوگا، لہذا جہنم میں ایک لمحے کے لیے اسے ڈال کر نکالا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا هل رأيت نعیما قط، هل مررت بک نعیم قط، هل رأيت خیرا قط، کہ کیا تم نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی، کوئی نعمت، کوئی آسانی، کچھ آسائش تم نے پائی ہے؟ کہے گا واللہ ما رأیت نعیما قط، کہ اللہ کی قسم اے میرے رب میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ دنیا کے اندر 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال کی اس نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی، ہر طرح کی آسائش اسے مہیا ہوگی، لیکن قیامت کی ایک لمحے کی زندگی جہنم میں ڈال کر جب اسے نکالا جائے گا تو وہ دنیا کی ساری عیش و عشرت کو بھلا بیٹھے گا، دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا کہ اس نے کبھی کوئی آسانی والی چیز بھی پائی یا نہیں پائی۔ وہیں پر وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنتیوں میں سے جو دنیا میں بڑی تنگی والی زندگی جس نے گزاری ہوگی، جو کہ جنت کا مستحق ہوگا، اسے لایا جائے گا فَيُسْبَغُ فِي الْجَنَّةِ السَّبْغَةِ، اور جنت میں ایک لمحے کے لیے اسے ڈال کر نکالا جائے گا اور پھر اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا هَلْ مَرَرْتَ بِكَ شِدَّةٌ قَطْ، کہ کیا تجھے کبھی کوئی پریشانی آئی، کوئی تنگی آئی، کوئی مصیبت تجھے پہنچی یا نہیں پہنچی؟ کہے گا ما رأیت شدۃ قط، مجھے کبھی کوئی تنگی نہیں ملی۔ ایک لمحے کی زندگی اسے یہ 100 سالہ، 70 سالہ، 1000 سالہ کی زندگی کے آسائش یا پریشانی اور مشکلات بھلا دے گی۔ سوچئے دنیا کی اتنی لمبی زندگی آخرت کے ایک لمحے کی زندگی کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی یہ حیثیت ہے۔
دنیا کی زندگی کی حیثیت پانی کے اس بلبلے کی طرح ہے. وہ پانی کا بارش میں برسنے والے پانی کا بلبلا کتنی دیر رہتا ہے؟ چند لمحے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے وہ بلبلا. اس سے زیادہ بے حیثیت یہ دنیا کی زندگی ہے جس کے لیے ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں، جس کی تلاش میں، جسے جمع کرنے کی خاطر اور جس کا ڈھیر بنانے کے لیے ہم اور آپ اپنی زندگی، پوری زندگی کھپا دیتے ہیں. روزانہ ہم صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو گرچہ ہمارے گھر میں ہمارا بینک بیلنس 10 سال کے لیے کافی ہو سکتا ہے. ہم میں سے ایسے افراد ہیں جن کا بینک بیلنس اتنا رہتا ہے کہ اگر وہ 10-20 سال نہ کمائیں تو بھی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن جب وہ صبح دوبارہ بیدار ہوتے ہیں تو بیدار ہونے کے بعد اس دنیا کی زندگی کمانے کے لیے، اگلے دن کے رزق کو فراہم کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں گویا دنیا کا سب سے زیادہ فقیر و قلاش، سب سے زیادہ محتاج شخص وہی ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جو بھی جاندار ہیں ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ذمہ ہے. ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہے جنت جانے کی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، جنت کے بارے میں بہت کچھ لکھتے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمارے شوق کو مہمیز لگتا ہے، ہمیں رغبت ہوتی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. لیکن جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، ان سے بھی آپ پوچھیں گے جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں، تو وہ بھی کہیں گے نہیں میں تو سورگ میں جانا چاہتا ہوں، نرک میں نہیں. سورگ ہندی لفظ، جنت میں جانا چاہتا ہوں، نرک میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو کیا جنت میں جانا اتنا آسان ہے؟ جنت کوئی حلوہ ہے بنا بنایا، آپ نے اٹھایا اور کھا لیا، قصہ تمام. مفت میں جنت ملنے والی ہے. ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بچہ جو بول نہیں سکتا ہے، جو اپنی ضروریات بتا نہیں سکتا ہے، عام طور پر بچہ جب تک روتا نہیں ہے تب تک ماں اسے دودھ نہیں پلاتی ہے. ہم اور آپ تو سب کچھ سمجھتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ساری سمجھ بوجھ ہے، تو ہم کیسے نادان اور ناسمجھ بن رہے کہ جنت جیسی بڑی نعمت، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہم مفت میں حاصل کر لیں گے، بغیر قربانی کے حاصل کر لیں گے. جنت کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتے اعددت للصالحین ما لا عین رأت، کہ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کی کھٹک بھی نہیں پیدا ہوئی کہ جنت کی نعمتیں کیسی کیسی ہو سکتی ہیں. میں کہوں سیب کھایا میں نے تو آپ سمجھ سکتے ہیں سیب کا کیا رنگ ہوگا، سیب کا کیا ذائقہ ہوگا، لیکن جنت کا سیب، کیا اس کے رنگ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ کیا اس کا ذائقہ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ محسوس ہی نہیں کیا جا سکتا، شعور ہی نہیں پیدا ہو سکتا اس تعلق سے. تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ آج میرے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے جنت قربانی مانگتی ہے. ہم مفت میں جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر فجر کی نماز کے لیے ٹھنڈ موسم میں مسجد نہیں پہنچا رہی ہے، ہم اس ایمان کے سہارے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا کوئی سمجھدار انسان ہے آپ لوگوں میں سے جو یہ بیان کر سکتا ہے کہ اس ایمان کی بدولت جو تمہیں نماز نہیں پڑھوا پا رہی ہے، اس ایمان کی بدولت تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حلوہ ہے، آسان ہے چلے جانا جنت میں، اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ مت گمان کر لیجئے کہ جنت کیوں ہی مل جائے گی. اللہ رب العالمین نے بڑی ہی آزمائشیں رکھی ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہہ دیں گے آمنا، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی کہتا بھائی میں تو مسلمان ہوں. کسی کو مت کہیے گا. اگر آپ کسی کو کہیں گے نہیں تمہارا ایمان کمزور ہے، تم اچھے مومن نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، چڑھ دوڑے گا آپ پر، جھگڑ لے گا آپ سے، لڑائی کرے گا. لیکن ہمارے اعمال ہمارے لیے کیا گواہی دے رہے ہیں؟ ہمارے اعمال کیا بتلا رہے ہیں؟ کیا ہمارا کہہ دینا آمنا، ہم ایمان لے آئے، کافی ہے؟ اللہ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وہ آزمائے نہیں جائیں گے.
بڑی آسانی سے جنت میں جانا چاہتے ہیں. احسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ جنت میں جانے کا خیال ہے؟ حالات کی اب تک تم پر ایسے حالات نہیں آئے جیسے حالات، جیسے واقعات، جیسے زمانے تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں پریشانیاں آئی، بیماریاں آئی، تکلیفیں آئی. وزلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اتنی تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے ہم سے پہلے کے لوگ کہ وقت کا رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہہ پڑتے تھے متی نصر اللہ، کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اب تو بڑی مصیبتیں آ چکی ہیں، بڑی تنگی کے اندر ہم ہیں، لہٰذا اللہ مدد بھیج. تو اس زمانے کے حساب سے کہ جب انبیاء کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اہل ایمان کو زمین میں گاڑ کر آریوں سے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، جب انبیاء اور اہل ایمان کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیا جاتا تھا، کیا ایسی پریشانیاں، ایسی تکلیفیں ہم جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں؟ اور اتنی آسائشوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور چاہتے ہیں جنت میں چلے جائیں. آسان ہے؟ بغیر قربانی کے جنت نہیں ملنے والی. آج ہم نہ وقت کی قربانی دے رہے ہیں، ہم وقت کی قربانی. یہی دیکھیے جمعہ کی نماز، خطبہ شروع ہے، خطبہ سننا جمعہ کا واجب ہے، لیکن کتنے افراد جمعہ اذان کے بعد پہنچ رہے ہیں، خطبہ سننے کے لیے کب پہنچ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے ہمارے سماج، یہ جمعہ کے دن کی حالت ہے. 5 وقتہ نمازوں کی حالت تو کتنی گئی گزری ہے، یہ ہر مسجد کا المیہ ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی تعداد جو جمعہ کے دن نظر آتی ہے مساجد میں، یہ عام 5 وقتہ نمازوں میں کہاں رہتی ہے؟ کہاں رہتی ہے یہ تعداد؟ کس ایمان اور اسلام اور کس ایمان دھرم کو ماننے والے کہ وہ ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لا پاتی ہے اور ہم جنت کی خواہش کر کے بیٹھے ہیں؟ وقت کی قربانی دینے کی ضرورت ہے. اپنی دکان کھول رکھی ہے ہم نے، جاب کر رہے ہیں، وقت نہیں مل رہا ہے. کس لیے؟ کیا سوچا ہے ہم نے؟ رزق کی پریشانی ہو جائے گی کہ اگر ہم آدھے گھنٹے کے لیے اپنی دکان کا شٹر گرائیں گے، مسجد جائیں گے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، تو اس آدھے گھنٹے میں 5 کسٹمر آئیں گے، 5 کسٹمر سے 500 منافع ہوگا، وہ 500 منافع نکل جائے گا ہمارا. یہ سوچ ہے. ارے سبب کو ہم نے اصل بنا لیا، رزق دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے. کیا سوچا ہے آپ نے؟ دکان کھلے گی آپ کی، تبھی آپ جو ہے رزق پائیں گے، تبھی آپ کی زندگی گزرے گی. مجھے یہ بتلائیے، یہ جانور، یہ چرند پرند، یہ کون سی دکان کھولتے ہیں میرے بھائی؟ یہ کس دکان کھول کر اپنی روزی حاصل کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اگر جس طرح پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تم بھی اسی طریقے سے جیسے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، توکل کرنے کا حق ہے، ویسا ہی اللہ پر توکل کرو کہ رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اور یاد رکھیں کوئی بھی انسان جتنا رزق اس کا متعین ہے اس سے زیادہ اور اس سے کم نہیں حاصل کر سکتا ہے. مرنے سے پہلے اتنا اس کو مل کر رہے گا. پھر یہ اتنی پریشانی کیوں، اتنی مصیبت کیوں؟ تو فرمایا کہ جس طرح پرندے کو اللہ رزق دیتا ہے، تم بھی توکل کرو، اللہ تمہیں بھی رزق دے گا. تم جس طرح موت سے بھاگتے ہو اور موت تمہیں آ پکڑتی ہے، ایسے ہی تم رزق سے بھاگتے رہو گے تو رزق بھی تمہیں آ پکڑے گی. رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے، دنیا کی تمام ضروریات رزق میں داخل ہوتا ہے. چاہے وہ آپ کا لباس ہو، چاہے آپ کی اولاد ہو، چاہے آپ کا گھر ہو، اگر اللہ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے تو وہ آپ کو مل کر رہے گا، آپ سے خطا ہونے والا نہیں ہے، آپ سے چھوٹنے والی چیز نہیں ہے. تو وقت کی قربانی دینے کی ضرورت ہے. ہمارے سلف صالحین کا دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا مدرسہ لگتا تھا. ان میں بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر بھی مدرسہ چھوڑ کر نہیں جاتے تھے کہ کب اللہ کے رسول اپنے گھر سے، اپنے کمرے سے نکلیں گے اور کوئی زبان، اپنی کوئی دین کی بات اپنی زبان سے نکالیں گے. وہیں پر بھوکے پیٹ بیٹھے رہتے تھے اور جو کچھ نرم گرم ملتا کھا لیتے تھے، لیکن وہاں سے باہر نہیں نکلتے تھے. آج ہم دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، یا اپنی زندگی کو دینی طور پر گزارنے کے لیے کتنا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں اور وقت کی کتنی قربانی دیتے ہیں. قربانی کی بات آئی تو میں بیان کرتا چلوں، ہر سال ہم عید قربہ مناتے ہیں.
عید قربا مناتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ نے جس کو جیسی حیثیت دے رکھی ہے ویسے وہ بکرے جانور قربان کرتا ہے، لاکھوں کے بکرے قربان کیے جاتے ہیں۔ ہمیں تو یہ یاد رہا کہ قربانی کرنی ہے، جانور قربان کرنا ہے، بکرے کاٹنے، جانور کاٹنے، گوشت کھانا ہے، کھلانا ہے، فریج میں رکھنا ہے، بانٹنا ہے، یہ ساری چیزیں تو یاد ہے، لیکن ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو گفتگو، ان کی جو سنت ہے، ان کے تاریخ کے مطابق، جو ان کے منہج کے مطابق چلتے ہوئے ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں، ان کی وہ گفتگو ہم بھول گئے کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ غور کیجئے کہ قربانی کا یہ حکم جو ملا تھا حضرت ابراہیم کو، وہ خواب میں ملا تھا، ڈائریکٹ نہیں ملا تھا کہ فرشتے کو بھیجا، اللہ نے بتلا دیا جاؤ اپنے بیٹے کو قربان کرو، بلکہ خواب میں دکھایا۔ کتاب جو نازل ہوئی تھی اس میں نہیں کہا تھا کہ جا کر قربانی کرو، بلکہ خواب میں دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی کیسا فرما بردار، کہتا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابو جان آپ کو جو حکم مل رہا ہے آپ کر گزریے، کاٹ دیجئے مجھے اللہ کی راہ میں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ذرہ برابر میں چوں چرا نہ کروں گا۔ تو یہ گفتگو کی فرما برداری اللہ کی کرنی ہے، وہاں خواب میں ملا حکم، ملے ہوئے حکم کو ابراہیم علیہ السلام زمین پر حق کے طور پر واضح کر رہے ہیں، صاف شفاف طور پر ہمیں دکھا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن و سنت کی شکل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا تحفہ، زندگی گزارنے کا پورا نسخہ موجود ہے، ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق کتنی گزار رہے ہیں، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی تو ہم کرتے ہیں، ہر سال جانور کاٹتے، وہ جو جانور جسے پر ہم چھری چلاتے ہیں بے زبان ہوتا ہے، وہ ذبح ہوتے ہوتے بھی ہمیں یہ پیغام دے جاتا ہے کہ دیکھو میرے لیے تو اللہ نے کچھ معیار مقرر کیا ہے کہ لولا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، دبلا پتلا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحت مند جانور ہونا چاہیے۔ تو میں تو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں صحیح سالم اور درست طور پر، لیکن تم جو مجھے قربان کرنے والے ہو وہ تم اپنی حیثیت دیکھو، اپنا معیار دیکھو کہ تمہاری حالت کیسی ہے۔ اللہ نے تم سے جو مطالبہ کیا ہے، یہ جانور قربان ہوتے ہوتے بھی وہ مطالبہ ہمیں بتلا جاتا ہے کہ تم اپنا معیار درست کر لو، اللہ نے جو معیار تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس معیار پر پورے اتر جاؤ۔ ہے یہ چیز جانور پر ہم پوچھتے ہیں، کوئی کہتا میں نے 4 جانور قربان کیے آج کے روز، ارے چھری چلا تو رہے ہم اس بے زبان جانور پر اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے، لیکن اپنی ناجائز خواہشات پر چھری کب چلائیں گے؟ ہماری جو ناجائز خواہشات ہیں ان پر چھری کب چلائیں گے؟ ان کی قربانیاں کب دیں گے؟ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر اسلام مخالف، منہج مخالف، شریعت مخالف جو چیزیں انجام دی جاتی ہیں ان پر چھری کب چلائیں گے؟ آج ہم تو 2 ویلر گاڑی نکالنے کے لیے بھی سود کے کاروبار میں ملوث ہو جاتے ہیں، بینک سے لون لے لیتے ہیں، معمولی چیزوں کے لیے سود جیسی چیز، کتنا خطرناک عمل ہے یہ چیز کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آئے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیار ہیں یہ سودی معاملات کرنے والے؟ تیار ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے؟ تو کیا جنت آسانی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بغیر قربانی کے نہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں بھائیو چندے کی ضرورت ہے، چندہ دو۔ حضرت ابوبکر اپنے گھر جاتے ہیں، گھر کا سارا اثاثہ، ساری جمع پونجی لا کر اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابوبکر گھر پر کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ ایمان دیکھیے، حضرت ابوبکر کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا۔ آج ہم میں سے ایسے افراد ہیں مالدار کہ اگر وہ چاہیں تو ایک دن میں حضرت ابوبکر نے جتنی دولت صدقہ کی تھی، دولت، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، وہ ایک دن میں اتنا خرچ کر دیں فی سبیل اللہ اگر چاہیں، لیکن وہ ایمان کہاں سے لائیں گے؟ جس ایمان نے انہیں ابھارا کہ اپنے گھر کا سارا اثاثہ لا کر اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈال دیا۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لا کر اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈال دیا۔
دیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار سونے کے سکے ہوتے ہیں، دینار جو آج کروڑوں روپے بنتے ہیں، لا کر اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈالے. اللہ کے رسول الٹتے پلٹتے ہیں دیناروں کو اور کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہونے والا. یعنی دوسرے الفاظ میں انہیں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین بشارت دے رہے ہیں. تو یہ قربانی صحابہ نے دی. صحابہ نے یہ قربانی دی کہ جب مکہ سے مہاجرین صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، لٹے پٹے پہنچتے ہیں، بدن پر کپڑوں تک نہیں میسر ہوتا ہے، وہ پہنچتے ہیں تو انصار صحابہ نے یہ قربانی دی. یہ ایک صحابی کہتے ہیں اپنے ساتھی سے، اپنے بھائی سے کہ میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو کون سی تمہیں پسند ہے، میں اسے طلاق دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو. میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، میرا یہ کاروبار ہے، تم دیکھ لو تمہیں کتنا روپیہ پیسہ چاہیے، کون سا کاروبار کرنا ہے، آدھا کاروبار آدھا روپیہ پیسہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. یہ قربانی کی تھی، یہ قربانی دی تھی صحابہ نے. اسی طریقے سے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آتے ہیں. اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ ہے. 10-11 بیویوں کے پاس چکر لگایا جاتا ہے، کچھ بھی میسر نہیں ہوتا ہے. لہذا اللہ کے رسول مجلس میں کہتے ہیں من یضیف ضیف رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا. ایک صحابی بیدار ہوتے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول مہمان کو لے کے اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد بیوی سے پوچھتے ہیں گھر میں کھانے کو کیا ہے، مہمان رسول کو لے کر میں آیا ہوں. بیوی کہتی ہیں گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک موجود ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں بچوں کو بھوکا سلا دو، بچوں کو بھوکا سلا دو اور جو کھانا ہے وہ مہمان کو پیش کر دو، مہمان کو پیش کر دو اور چراغ گل کر دو. اندھیرے میں میں بھی مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا، ہاتھ میں بھی چلاتا رہوں گا تاکہ مہمان کو لگے کہ میزبان بھی کھا رہا ہے. اللہ رب العالمین کو صحابہ کی یہ ادا، یہ طریقہ، یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ خود انہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بچوں کو روتا بلکتا وہ عورت چھوڑ دے رہی ہے، سلا دے رہی ہے، لیکن اپنے شوہر کی فرما برداری کر رہی ہے، رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کر رہی ہے. کیا آج کی عورتوں میں یہ جذبہ ہے، یہ قربانی دینے والا جذبہ پایا جاتا ہے کہ عورتیں دین کی خاطر، دین اسلام پر چلنے کی خاطر ایسی قربانی دے سکتی ہیں؟ کہاں ہے ہمارا سماج، کہاں ہے مسلم معاشرہ؟ کیا یوں ہی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ غزوہ موتا کے اندر ایک شخص زخم لگے ہوئے حالت میں پانی کرتے ہیں، پانی پلانے والا ان کے پاس پہنچتا ہے، دوسری طرف سے پانی کی آواز آتی ہے، کہتے ہیں پہلے میرے ساتھی کو پلاؤ. پلانے والا ان کے پاس پہنچتا ہے، تیسری طرف سے آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے پہلے میرے ساتھی کو پلاؤ. لہٰذا ان کے تیسرے کے پاس پہنچتا ہے اور رفتہ رفتہ تینوں کی روح نکل جاتی ہے. ایسا جذبہ ہے کہ آدمی روح نکل رہی ہے اور ایسے موقع پر بھی اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا. آج تو ہم اپنے سگے بھائی کو ترجیح نہیں دے رہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہر جگہ ایسے حالات ہیں کہ لوگ سگے بھائیوں پر کیس کیے بیٹھے ہوئے، 1-1 فٹ کی زمین کی خاطر، چند ٹکڑے زمینوں کی خاطر پورا خاندان جو ہے سالوں سال گفتگو نہیں کرتا ہے، بات چیت بند ہوتی ہے، تعلقات منقطع رہتے ہیں، قطع تعلقی والی بات رہتی ہے. ایسی صورت میں ہم چاہتے ہیں جنت میں چلے جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو کون سی قربانی دے رہے ہم؟ غیروں کے لیے چھوڑیے، اپنے سگے بھائی کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے کہ معمولی سے قربانی دے دیں. ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں. نماز کے لیے ہم وقت کی قربانی نہیں دے رہے، مال کی قربانی نہیں دے رہے. جس طرح آج کے زمانے میں شراب کا کاروبار ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہے، ایسے ہی اس زمانے میں بھی کاروبار ہوتا تھا. آج اگر آپ کسی سے کہیں بھائی سگریٹ پیتے ہو؟ ہاں پیتے ہیں. ارے حرام چھوڑ دیجئے. شیخ صاحب عادت لگی ہوئی ہے، نہیں چھوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے یہ ڈبہ اس کو میں پی لیتا ہوں، اس کے بعد نہیں. وہ ڈبہ پھینکیں گے نہیں، پی لیتا ہوں اس کو میں، اس کے بعد نہیں پیوں گا. کچھ تو کہیں گے نہیں یہ تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر تو نکلتا ہی نہیں ہے بھائی، اس کو تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا.
صحابہ کرام ان کی گھٹی میں عادت بنی ہوئی تھی کہ شراب کے عادی تھے، رسیا تھے، لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو پیغام لانے والے سے یہ نہیں پوچھے، مجلس لگی ہوئی ہے، شراب تقسیم کی جا رہی ہے، گلاسوں میں جام ڈالا جا رہا ہے، ہونٹوں سے جام لگائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول کا پیغمبر آ کر کہتا ہے کہ شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو وہ نہیں کہتے کہ یہ جام جو ہاتھوں میں ہے، جو ہونٹوں سے لگا رکھا ہے ہم نے، صرف اسی کو پی لینے دیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ فوری طور پر ساری شراب مدینہ کی گلیوں میں بہا دی جاتی ہے، اور جس طرح آج دولت ہے اس طرح اس زمانے میں بھی شراب دولت تھی، لیکن فرمان رسول، حکم الہی آنے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہائی جاتی ہے جیسے سیلاب آ گیا ہو، سیلاب آ گیا ہو۔ ہے قربانی کا جذبہ، دے سکتے ہیں ہم اور آپ ایسی قربانی کہ اپنی جیب میں، پاکٹ میں پڑے ہوئے بیڑی، سگریٹ، تمباکو کی چیزیں نکال پھینکیں اور کہیں کہ آئندہ ان کا استعمال میں کبھی نہیں کروں گا۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب رسول کا حکم آ جائے تو پھر کوئی بھی صورت باقی نہیں بچتی ہے۔ اچھا، یہ بابری مسجد کا مسئلہ ہوا تھا، اب تو خیر فیصلے آ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ 1526 عیسوی سے 1856 عیسوی تک، یعنی 325 سال تک بابری مسجد کی جگہ میں نماز پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کہہ رہا ثبوت نہیں ہے، نماز پڑھی جاتی رہی ہوگی جو بھی بات ہے، لیکن ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم بابری مسجد کی حفاظت کا دعویٰ کرتے تھے، ہر مسجد کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے بچا تو نہیں لیا اسے، کوششیں جو کی تو سپریم کورٹ نے جو یہ بات کہی کہ 325 سال تک اس میں نماز پڑھنے کا ثبوت نہیں، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ در و دیوار سے، ممبر و محراب سے مسجد نہیں ہوتی ہے، نمازیوں سے، مسلیوں سے مسجد ہوتی ہے۔ مسلی اس میں پائے جاتے تو ٹھیک، تو وہ مسجد مانی جاتی، لیکن اس میں مسلی نہیں پائے جا رہے تھے، اس لیے ہم اس کو مسجد نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ مسجد کی شکل کا ڈھانچہ بنا لینے سے وہ عمارت مسجد نہیں بن جائے گی۔ یہ سپریم کورٹ کی اپنی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، میں 15 مہینے بیدر کرناٹک میں ایک جگہ تھا، بیدر کرناٹک میں مسجد عائشہ میں امامت کر رہا تھا میں۔ وہاں پر 1 کلومیٹر کے دائرے میں 2 مسجدیں ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں، 16 کھمبا مسجد اور مدرسہ محمود گاون۔ 16 کھمبا مسجد پورے قلعے کے اندر بند ہے، اس کے اندر نماز ہوتی تھی، لیکن آبادی سے دور ہے، آدھے کلومیٹر تقریباً دور ہے۔ کوئی لوگ پہنچ گئے، پڑھ لیے، کسی چیز کا اہتمام نہیں تھا، نماز پڑھنے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کہ نہ مؤذن ہے، نہ امام ہے، نہ کوئی اور اہتمام، پہنچ گئے تو پڑھ لیے۔ یہ صورتحال تھی، لہٰذا محکمہ آثار قدیمہ کو موقع ملا کہ لوگ آتے نہیں، اس پر تالا لگا دیا گیا، تالا لگا دیا۔ کیوں؟ کہ مصلی آتے نہیں یہاں نماز پڑھنے، تو ان کو موقع مل گیا۔ وہیں دوسری طرف آبادی میں جو مدرسہ محمود گاون ہے وہ بھی قلعہ ہے، آپ وہاں دیکھیں، وہاں لوگ برابر نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پر بھی تالا لگانے کی بات آئی، تالا لگایا بھی گیا، لیکن چونکہ لوگ وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیس ہوئے، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن تالا نہیں لگ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں مصلی آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں برابر۔ تو جب مصلی آئیں گے، نماز پڑھیں گے تو اس جگہ کی حفاظت ہوگی، جب آئیں گے نہیں تو حفاظت کیسے ہوگی؟ تو ہم تو دعویٰ کرتے ہیں یہاں سے 2000 کلومیٹر دور بابری مسجد کی حفاظت کا دعویٰ، ہر 6 دسمبر کو نکل جاتے تھے کالی پٹی باندھنے کا، لیکن اپنے محلے کی مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ کتنے افراد پہنچتے ہیں یہاں پر بتائیے؟ ہم اور آپ اپنے گربانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ اپنے محلے کی مسجد میں ہماری حاضری کتنی ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قوم جسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جس پر پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوا تھا کہ پڑھو اس رب کے نام سے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جب پہلی آیت جو نازل ہوئی، پہلی وحی، وہ پڑھنے کے تعلق سے، اور اس قوم کی تعلیم کا حال یہ ہے کہ 7 کروڑ سے زائد بچے عالم اسلام میں اسکول کبھی نہیں گئے۔ یہ قوم کی تعلیم کا حالت ہے ہماری۔ اور لیکن ہماری شادیوں میں خرچے کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ ایک شادی میں 10 لاکھ،
15 लाख اور بڑے بڑے بجٹ بنائے جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے بجٹ, اور قربانی کی جاتی ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کی. یہ تو بمبئی میں قربانیاں ہوتی ہیں جو قربانی 10-20 ہزار میں کی جا سکتی تھی. صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھی؟ کہا کان الرجل یضحی الشاة عنہ وعن اہل بیتی, کہ ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کر دیتا تھا, کافی. دکھاوا نہیں تھا آج کی طرح. میں نہیں کہتا ہوں کہ بڑی قربانی کرنے والا دکھاوا کر رہا ہے, یہ وہ جانے, اس کا ایمان جانے, اس کی نیت جانے اور اس کا اللہ جانے. لیکن سماج اور معاشرے کی اتنی بڑی ضروریات کو درکنار کر کے لاکھوں اور کروڑوں روپے شادی پر صرف کرنا, قربانی پر صرف کرنا عقل مندی نہیں ہے. کہ اس 10 شادی کے پیسے سے ایک اچھا اسکول, 50 شادی کے پیسے سے ایک اچھا کالج, اور 100 سیٹ اگر کھڑے ہو جائے تو ایک بڑی یونیورسٹی قائم کی جا سکتی ہے, تاکہ قوم اور امت کے اندر جو جاہلیت ہے, جو جہالت ہے اور جو ان پڑھی ہے, اسے دور کیا جا سکے. یہ جذبہ, یہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ صرف دکھاوا والی باتیں ہی ہمارے اندر کیوں پائی جاتی ہیں؟ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا, اور تذکرہ کرنے کے بعد ان کی تعریفیں کی, ان کی نسل کی تعریفیں کی کہ اچھے لوگ تھے, نیک اعمال کرتے تھے. پھر فرماتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 69 میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, ان کے بعد ان کی نسل سے ناخلف پیدا ہو گئے, اور ہماری زبان میں کہیں نالائق پیدا ہو گئے. خلفن اضاعوا الصلاۃ, ان نالائقوں نے اضاعوا الصلاۃ, نماز کو ضائع اور برباد کر دیا. واتبعوا الشہوات, اور اپنے شہوات کی, اپنے خواہشات کی پیروی کی. سورہ فرقان میں اللہ نے بیان کیا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. اور آج حالت یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنی خواہش کو اپنا خدا, اپنا اللہ بنا رکھا ہے. کیوں؟ دل جو کرتا ہے ہم کرتے ہیں, دل جو کرتا ہم کرتے ہیں. اس دل کی بات ہم میزان شریعت پر, اللہ اور رسول کی شریعت پر وزن نہیں کرتے, تولتے نہیں ہیں کہ رسول کی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے, اللہ اور اس کے رسول اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. بس ہمارا دل کر رہا ہے کرنے کو, وہ جائز ہے ناجائز ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, بس ہمیں کرنا ہے. مال و دولت کمانے کی خاطر ہم جتنی محنت کرتے ہیں 5% بھی محنت ہم دینی تعلیم حاصل کرنے اور دین پر عمل کرنے کے لیے نہیں کرتے. ہماری حالت تو یہ ہے, ایک بنگلہ بن گیا تو دوسرے کی فکر, ایک گھر بن گیا تو دوسرے گھر کی فکر, ایک فلیٹ بن گیا تو دوسرے فلیٹ کی فکر. یہ دولت کی ریل پیل ایسی ہے کہ یہ طمع, یہ لالچ, یہ عرض کبھی ختم نہیں ہونے والی. لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا, کہ بندے کے پاس اگر مال و دولت سے بھری ہوئی 2 وادی ہو, وہ تیسرے کی چاہت میں لگا رہے گا. کیا کبھی کسی کا پیٹ بھرا ہے مال و دولت سے؟ ولا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب, اور ابن آدم انسان کا پیٹ مٹی بھرے گی, جب وہ مرے گا اس پر مٹی ڈالی جائے گی تب اس کا پیٹ بھرے گا, اس سے پہلے نہیں. ورنہ قلب الشیخ شاب فی حب الشیئین, کہ 2 چیزوں کی محبت میں بوڑھے کا دل بھی جوان ہوتا ہے. کون کون سی؟ کثرت المال و طول الحیاء, مال کی زیادتی, آنے دو آنے دو آنے دو. اور یہ تو تمیز بھی ختم ہو گئی, حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے, بس آنے دو آنے دو آنے دو. وطول الحیاء, اور لمبی زندگی اور جینے کی خواہش, اور جینے کی خواہش. تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ جو بدو قوم تھے, دیہاتی تھے, کیا آتا جاتا تھا ان کو؟ کچھ بھی نہیں آتا تھا. لیکن جب اسلام آیا, ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں حکومت کرنا. صحابہ دیہاتی, اسلام آیا, انہوں نے علم حاصل کیا, اسلام کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بدو اور دیہاتی قوم 35 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر اسلامی حکومت کا جھنڈا 35 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا تھا. ہے کوئی حکومت ایسی قائم ہونے والی 35 لاکھ مربع میل پر؟ اور آج بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم دین اسلام پر عمل کرو. ولا تہنوا, کمزور مت پڑو, ولا تحزنوا, غم نہ کرو, وانتم الاعلون, تم ہی سربلند رہو گے. ترقی, حکومت کی باغ دور تمہارے ہاتھ میں رہے گی, لیکن کیسے رہے گی؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم شرط پوری کرو گے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. مومن ہو ہے ایمان حقیقی,
ایمان کے جو تقاضے ہیں، تقوی کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کر رہے ہیں ہم اور آپ۔ جب وہ پورا کریں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ نے اہل ایمان سے اور عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور اس دین اسلام کو زمین میں گاڑ دے گا، ثبات دے گا، استقامت دے گا۔ دنیا میں کوئی اور دین اس لائق نہیں ہے کہ وہ پھیل سکے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں وہ پاور رکھ رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دین کو پھیلائے۔ اس لیے ایمان کے بعد تقوی کی ضرورت ہے کہ آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ انسان کو پریشانیاں تو آئیں گی، آزمائشیں تو آئیں گی، تکلیفیں تو آئیں گی، لیکن جب انسان کے پاس تقوی ہوگا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے مجھے رزق دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے مل سکتی تھی یہ چیز۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ ضرورت ہے کہ ہم وقت کی قربانی دیں، مال کی قربانی دیں، جان کی قربانی دیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کی مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ جنت چاہتے ہیں تو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے سپرد کریں۔ ایسا نہیں کہ چاقو مار لے مر جائیں، ایسا نہیں کہ اپنا مال گڑھے میں پھینک دیں بس اللہ کے سپرد، نہیں، اپنی جان کو اور اپنے مال کو جو دی ہوئی اللہ کی ہے لیکن اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے جیسا اللہ نے استعمال کرنے کے لیے کہا ہے۔ بدلے میں کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت دے رہا ہے، دی ہوئی اسی کی ہے، ہم دے رہے ہیں اسے، کوئی بڑی چیز نہیں، امانت ہے۔ شاعر کہتا ہے جہاں دی ہوئی اسی کی ہے، دے دی تو حق ادا نہ ہوا، کہ جان دینے کے بعد بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہمیں بہت ساری چیزیں ناپسند ہوتی ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہوتی ہے حالانکہ اس کے اندر تمہارے لیے برائی ہے، بھلائی نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور کوئی چیز تمہیں ناپسند ہوتی ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، تم نہیں جانتے ہو۔ تو ہمارے لیے خیر کس میں، بھلائی کس میں، اچھائی کس میں، یہ اللہ کو معلوم ہے، اور اسی نظام کے مطابق اللہ نے ہمیں کتاب و سنت دے رکھی ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ یہودیوں والی روش اپنا کر نہیں، یہودیوں کا کیا طریقہ تھا؟ جو اچھا لگا اسے لے لیا، جو برا لگا اسے چھوڑ دیا۔ جیسے ہمارے یہاں میٹھا میٹھا، گپ گپ، کڑوا کڑوا، تھو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہو، جو اپنا جو فائدہ نظر آ رہا، ارے یہ تو اسلام کی بات ہے، دے دو دے دو، جہاں نقصان نظر آ رہا جانے دو یار، دل گوارا نہیں کر رہا، لون پہ گاڑی نکالیں گے، لون پہ کاروبار کریں گے، لون پہ کیا کیا کریں گے، سود خوری کے معاملات کریں گے، تو فائدہ وہاں دنیاوی طور پہ نظر آ رہا ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہمارا۔ تو یہ یہودیوں والی روش ہے، یہ روش دین میں نہیں چلنے والی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت حاصل کر لیں تو اللہ رب العالمین کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، ورنہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی ہم جی لیں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کافروں کی طرح ہماری روش، ہمارا بول نہیں ہونا چاہیے کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد فنا ہو جائیں گے۔ نہیں، اہل ایمان کو آخرت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اور جب بندے کے پاس آخرت کا ایمان ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا، عقیدہ ہوگا، تو دین دنیا میں وہ برائیوں سے بچے گا، وہ ایمان اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ آپ اپنے اندر تقوی پیدا کریں، تقوی وہ نور ہے، وہ پاورفل چیز ہے جو آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے، آپ کو برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اگر جنت حاصل کرنا ہے تو قربانی دینا ضروری ہے، وقت کی قربانی، نمازوں کے لیے وقت نکالیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے، مال کی قربانی، جتنا مال آپ کے پاس میسر ہو سکتا ہے، جو دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ وہ فی سبیل اللہ خرچ کیجیے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، مال صدقہ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے خواہشات کی قربانی، حلال خواہشات اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو ترک کر دیجئے، ناجائز خواہشات اسے بھی ترک کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین کے لیے میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ تو وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، ساری قربانیاں دیں گے تب جا کر اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کرنا ممکن ہے مل جائے، تب جا کر ممکن ہے مل جائے، وہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی تعلیم حاصل کرنے اور دینی زندگی گزارنے
ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.